ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کے درس میں جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے یہ بڑی مشہور حدیث ہے، اور رمضان المبارک نے یہ حدیث ہم نے بار بار سنی ہوگی۔ سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممبر لاؤ۔ ممبر لایا گیا۔ آپ جب اس ممبر پر چڑھنے لگے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ کہتے ہیں کہ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، آج جو ہم نے دیکھا ہے، جو سنا ہے، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج آپ نے 3 مرتبہ ہر سیڑھی پر قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بھی ہم جانتے ہیں، جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بڑی مشہور حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں ممبر پر چڑھا تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے کہا بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اس آدمی کے لیے دوری ہو، یہ دوری سے مراد رحمت سے دوری ہے، اس آدمی کے لیے دوری ہو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اسے معاف نہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بد دعا کی تھی، اور آپ نے آمین کہہ کر اس کی تائید کر دی۔ اور دوسرا بد نصیب وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبریل نے کہا کہ اے نبی، وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر کیا جائے، آپ کا اسم گرامی لیا جائے، آپ کا تذکرہ ہو، اور وہ آپ کا نام سن کر، آپ کا تذکرہ سن کر آپ پر درود نہ پڑے، اس کے لیے بھی دوری ہو، وہ آدمی بھی رحمت سے دور ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، آپ نے فرمایا کہ حضرت جبریل کہنے لگے بعد من ادرک ابویہ الکبر عندہ او احدہما فلم یدخل الجنہ، کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پالے یا ان میں سے ایک کو بڑھاپے میں پالے اور ان کی خدمت کر کے آدمی جنت میں نہ چلا جائے، اس آدمی کے لیے بھی دوری ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ یہ مستدرک کے حاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ یہی روایت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اور وہ روایت صحیح ابن حبان میں ہے، البتہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہے۔ اس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین، اور حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ کہتے کہ اس آدمی کے لیے دوری ہو، اس روایت میں ہلاکت کے الفاظ ہیں کہ اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی معافی نہ اللہ سے مانگ لے، اپنے گناہ نہ معاف کروا لے۔ بعد میں حضرت جبریل نے کہا کہ کہیے آمین۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری یہی بات کہ جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پالے، وہ بوڑھے ہوں اور ان کی خدمت کر کے آدمی جنت نہ حاصل کر لے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو۔ حضرت جبریل نے کہا کہ کہیے آمین۔
آپ نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ پھر تیسری یہی بات کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے، وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو، کہیے آمین۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین، یعنی یہ کچھ الفاظ کا اختلاف ہے، آگے پیچھے ہیں یا کوئی کمی بیشی ہے، مگر معنی ایک ہی ہے۔ اندازہ کیجئے حضرت جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، اور اس معاملے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے کہ رمضان کے روزوں کی اہمیت کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے، ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم کیا ہے، اور نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اب یہ اندازہ کریں کہ جو آدمی ان باتوں کو معمولی سمجھتا ہے، آپ کا ذکر خیر ہوا، آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا گیا، اور آدمی بخل کرتے ہوئے آپ پر درود نہ پڑے، اس کے لیے آسمان سے بد دعا نازل ہوئی ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ اسے رحمت سے دور کر دے، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ اسے تباہ و برباد کر دے۔ حضرت جبریل نے یہ بد دعا کی اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہا۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ ان تینوں باتوں میں اگر آدمی ذرا سی بھی سستی کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ سکتا ہے، اس کے لیے تباہ و بربادی کی وعید ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان باتوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ جیسے بڑے وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے رمضان المبارک اسی طرح گزارا جس طرح گزارنے کا حق تھا، اس کے روزے بھی رکھے اور اس کی قدر بھی کی۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی اس وعید سے بچ گئے کہ ان آدمیوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہلاکت ہو، اور کئی یقیناً ایسے بد نصیب ہوں گے رمضان گزر گیا مگر ان کے گناہ ان کے سر پر ویسے کے ویسے ہی رہے، وہ اپنے گناہ بھی معاف نہ کروا سکے۔ ایسے لوگ نہایت بدقسمت ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی ہے۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ آپ پر درود پڑھنا ہے۔ ہم عموماً آپ کا اسم گرامی سنتے ہیں مگر درود پڑھنے میں سستی کر جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ ہم آپ کا اسم گرامی جب بھی سنیں، اللہ کہ کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ جن میں آدمی کوئی پاک نام نہیں لے سکتا، اچھا نام یعنی زبان پر نہیں لا سکتا، جیسے آدمی بیت الخلاء میں ہو، اذان ہو رہی ہو تو وہاں نہ تو اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے اور نہ آپ پر درود ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ آدمی جب واش روم سے باہر آئے تب پڑھ لے، مگر اس بات کا خیال رکھے کہ جب اذان ہو رہی ہو یا جب بھی آپ کا اسم گرامی لیا جائے، آپ کا نام نامی آئے تو بڑے محبت سے، پیار سے درود پاک پڑھا جائے۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس وعید سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔